اچھا جی، تیسرا سوال کسی نے کیا ہے جی، حج یا عمرہ بالتقسیط جائز ہے یا نہیں؟ بالتقسیط کا مطلب ہے قسطوں پر جائز ہے یا نہیں۔ مثلا کسی ٹریول ایجنسی کا کسی شخص کو قسطوں میں ادھار کی ادائیگی کے ساتھ حج یا عمرہ کروانے کے عوض زیادہ رقم وصول کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو جواب سمجھ لیجئے جی، حج جو ہے نا جی، یہ فرضیت کے لیے استطاعت اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ حج فرض تب ہوگا جب وہ بنیادی شرائط پوری کرے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے فَمَنْ كَانَ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج پہ جائے بھی، پیچھے پھر اتنا مال بھی چھوڑ جائے کہ گھر والوں کی کفالت بھی ہوتی رہے، وہاں جب جائے تو اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے، تو ایسا آدمی حج کر سکتا ہے، یعنی اہل و عیال کے خرچ میں کمی نہ ہے۔ اب ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے خرچے تو پورا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ حج کر لے، باقی ضرورتیں تو پوری کر رہا ہے۔ اگر وہ قسطوں پر حج پہ جانا چاہتا ہے اور ٹریول ایجنٹ اس سے زیادہ پیسے بھی چارج کرے گا، لازمی بات ہے، تو ٹریول ایجنٹ کا ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، اور وہ اس قسطوں پر جو ہے حج یا عمرے پر جا سکتے ہیں اور عمرہ جا کے کر سکتے ہیں اور قسطوں میں ان پیسوں کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے جو میں نے آپ کو پچھلے مسئلے کے اندر بتایا تھا، جانور کے ادھار والے مسئلے میں، اگر اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ قرض لوٹا لے تو پھر کرے، ورنہ اس کے لیے حج و عمرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھ لیں، ایک آدمی نے اس نیت سے حج کیا کہ میں نے فرض نیت کر لی ہے حج کی، اور اس نے قسطوں پہ حج کر لیا، اس کا حج ہو گیا، بعد میں اللہ نے اس کو مال دیا، وہ صاحب استطاعت ہو گیا، تو اب اس پر حرج فرض نہیں ہے، کیونکہ اس نے فرض کی نیت سے ایک دفعہ پہلے حج کر لیا ہے، لہٰذا اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ دوبارہ جب بھی حج کرے گا وہ نفلی حیثیت سے کرے گا، فردی حیثیت سے حج نہیں کرے گا۔ اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔